بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ مصر کے ایک شیخ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل، جو وہاں کے وزیر معارف بھی رہے ہیں، بہت اچھی اور عمدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حیات ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یعنی خلفائے راشدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر علیحدہ علیحدہ بڑی ذہین کتابیں لکھی ہیں اور عالمی شہرت پائی ہے ان کتابوں نے۔ کبھی موقع ملے ان کتابوں کا لازمی مطالعہ کریں۔ میں نے دوران طالب علمی گولڈا شریف میں رہتے ہوئے اس وقت ہم ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ کتابیں لیتے تھے نیشنل بک فاؤنڈیشن پہ، جو تقریباً 40 یا 50% تک ڈسکاؤنٹ دیتا تھا۔ وہ ادارہ ایک کارڈ بنتا تھا اور اس کارڈ پہ ہم وہ کتابیں نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد سے یا بڑے بڑے بک ڈیپو راولپنڈی کے جو تھے ان سے بھی وہ کتابیں ملتی تھی۔ تو یوں ہم مطالعے کے اس ذوق اور شوق کو پورا کرنے کے لیے ہر بک ڈپو کا وزٹ کر کے جہاں سے ڈسکاؤنٹ پہ کتابیں ملتی لیتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ایک کتاب ہے حیات ابو بکر، آپ کی سیرت پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور بڑی مفصل اور بڑی گہرائی اور تعمق سے لکھی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر کو جو بیٹے ہوتے تھے وہ فوت ہو جاتے تھے، اور آخر انہوں نے ایک منت مانی کہ میرا یہ بیٹا اگر زندہ رہا تو میں اس کو کعبے کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور اس منت کے بعد جب بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ نام رکھا اور عبد الکعبہ عتیق، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہیں۔ عبد الکعبہ نام رکھا اور کعبے کی خدمت کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو عتیق بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بیٹا زندہ رہا تو اس کے بعد سے جب بھی بیٹے کی مہر لگتی نظر مان لیتے اور اس کے بعد ان کا حمل کبھی ضائع نہیں ہوا۔ اور آج بھی انسان یہ منت مان لے کہ جو عورتیں 18 کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے بیٹے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں، یہ منت مان لیں کہ اگر میرا بیٹا صحیح سلامت تندرست زندہ رہا تو میں اس کا نام ابو بکر یا عتیق یا صدیق، جو بھی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب ہیں، خطاب ہیں، کنیت ہے، نام ہیں، اس نام سے رکھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بیٹا تندرست و توانا صحت مند لمبی زندگی پائے گا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے منت مانی تھی، دعا مانگی تھی، حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ پورا واقعہ سورہ آل عمران میں دیکھ لینا، پڑھ لینا۔ تو جب یہ نظر مانی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد جو حمل ہوئے وہ صحیح سلامت رہے۔ اور آج بھی جو بندہ ابو بکر کے نام کی منت مان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو صحیح سلامت اور تندرست و توانا زندہ رکھتا ہے، لمبی عمر پاتا ہے۔ تو یہ نظر ماننے کے بعد کہ میں عتیق، صدیق، ابو بکر، عبداللہ
نام رکھوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبدالکعبہ بھی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے نام سے تبدیل کیا، عبداللہ۔ ابو بکر کنیت ہے، عتیق کب ہے۔ اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح یہ وظیفہ کریں، منت مان لیں، یا رب ابو بکر یا رب صدیق، یا رب ابو بکر یا رب صدیق، فرج علیہ کل دیکن، فرج علیہ کل دیکن، یا رب صدیق فرج علیہ کل دیکن، ہر تنگی کو میرے اوپر کشادہ کر دے، ہر کشادگی کو میرے لیے مقرر کر دے، ہر تنگی کو مجھ سے دور کر دے، یا رب ابو بکر یا رب صدیق فرج علیہ کل دیکن، یا رب ابو بکر یا رب صدیق فرج علیہ کل دیکن۔ اس کو ایک تسبیح پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے۔ یہ مصنف، یہ رائٹر محمد حسین ہیکل فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا میری بیوی کے ساتھ، تو جب میں نے اس روایت کو، اس واقعے کو پڑھا اور اپنی کتاب میں ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا جس کا نام رکھا عتیق الرحمان۔ بعد میں بہت بڑے عالم فاضل بنے، سلسلہ نقش بندیہ کے شہسوار، جن کا سلسلہ نسب جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے لوگوں کو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ، ہر کوئی اپنے سلسلے کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہستیوں سے ملانے کی کوشش کرتا اور ملاتا ہے، اور بعد کہتے ہیں سارے سلسلہ ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں۔ صدیقی سلسلہ ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہے، حیدری ہے، علوی ہے، بے شمار ایسے سلاسل ہیں۔ بہرحال ہر ایک کو اپنے سلسلے سے بڑی عقیدت، محبت اور پیار ہوتا ہے، تو جس سے جو مل جائے نا، بس اسی پہ فخر کریں، اسی پہ ناز کریں۔ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا، رابعہ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں تجھے اپنا دوست رکھتا ہوں؟ تو آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، پہلا نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دوسرا آپ کا۔ یہ بات ایک ضمناً بیان کر رہا ہوں، عقیدت کی، محبت کی، راز کی، نیاز کی۔ تو اس پر فخر کیا، اور مقام ناز میں آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا اظہار یہ کرنا چاہتی ہیں جو مقام ملا ہے وہ آپ ہی کے وسیلہ سے تو ملا ہے۔ اس ناز اور اس نیاز کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عزت، یہ شہرت، یہ دوام بخشا۔ تو مقام ناز اور ہوتا ہے، مقام نیاز اور ہوتا ہے۔ مقام ناز ہوتا ہے کسی چیز پہ فخر کرنا، اور مقام نیاز ہے عاجزی اور انکساری سے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو لہٰذا آپ یہ منت مانیے، اس صاحب کتاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو محمد حسین ہیکل نے لکھی ہے، وہ بھی فرماتے کہ میں نے منت مانی اس واقعے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دی اور میں نے اس کا نام عتیق رکھا، اور عتیق الرحمان جو سلسلہ نقش بندیہ کے سلسلے میں داخل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی 18 کے مرض کا حامل ہو، اسے 18 کا مرض ہو، تو اس منت کو مانے، اور کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار لوگوں کو یہ وظیفہ اور یہ عمل بتایا ہے، محمد حسین ہیکل کہتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ کتاب
میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا نام ابو بکر رکھے، عتیق رکھے، صدیق رکھے، عبداللہ رکھے، جو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مراد کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ آسان سا وظیفہ ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، لیکن مقصد کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عورتیں، وہ جوڑے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کو مرض اٹھا ہے، حمل ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد مر جاتا ہے۔ یہ اٹھا کی ایک بیماری ہوتی ہے جو بندے کو زندہ نہیں رہنے دیتی۔ تو وہ یہ منت مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو، اس بچے کو صحیح سلامت رکھے۔ نام اس کا رکھوں گی عتیق، عبداللہ، ابو بکر، صدیق۔ اور ویسے بھی بے شمار مشائخ، علماء یہ لکھتے ہیں کہ جس کسی کو مطلقاً، یہ تو مرض اٹھا کی بیماری ہے نا، مطلقاً جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، وہ یہ منت مان لے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اور نام اس کا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد نام رکھوں گی۔ اور ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی بیٹا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھے، اور کس چیز کی کمی ہوگی اس گھر میں جس میں 2-4 محمد ہوں، 2-4 بچے ہوں اور ان سب کا نام محمد ہو۔ یہ فضیلت اور یہ خاصیت، یہ عظمت اور یہ مرتبت حاصل ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی۔ تقریباً 3-4-5-6 پشتوں کا نام محمد چلتا رہا، نام محمد۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ ہستیوں کی وجہ سے بندے کی مرادوں کو اور ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو کیا ہے؟ یا رب ابو بکر، یا رب صدیق، یا رب عتیق، فرج علیہ کل ضیق۔ یا رب ابو بکر، یا رب عتیق، فرج علیہ کل ضیق۔ یاد کر لیں، یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، جس طرح ایک وظیفہ مشہور ہے چل رہا ہے نا، یا رب ابو بکر، یا رب عتیق، فرج علیہ، کشادگی فرما مجھ پر، کل ضیق، ہر پریشانی اور تنگی سے۔ 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ کو پانی شانی کے پاس رکھ لیں، گلاس میں دم کر کے اس کو کیا کر لیں، پی لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا۔ بار بار اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہم تو ہیں لکیر کے فقیر، جو بزرگان یا سلف صالحین بتا دیتے ہیں اس کو آ کے چلائیں۔ کسی کو فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو صبر و شکر سے کام لیں۔